الرحمن الرحیم خلاصہ پارہ نمبر 11 سورت توبہ، سورت یونس اور چند آیات سورت ہود کی ہیں۔ سورت توبہ کی آیت نمبر 94 تا 96، جیسے تبوک کی روانگی کے وقت ظاہر داری کے لیے منافقین ہیلے بہانے پیش کرنے لگے، اسی طرح جب آپ تبوک سے واپس آئیں گے پیشگی اطلاع دی جا رہی ہے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے باطل عذر پیش کریں گے اور کہیں گے اس بار تو ساتھ نہیں چل سکے، ہمارا پکا ارادہ تھا، مجبوری آگے، آئندہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو آپ انہیں فرما دیجئے ہمیں قسمیں کھا کر نہ کہو، ہم نے تمہاری بات کو ماننا نہیں، کیونکہ اللہ تمہارے احوال بتا چکے، ہاں آئندہ دیکھا جائے گا تم اپنا دعویٰ کہاں تک نبھاتے ہو۔ وہ قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان سے ویسے ہی اعراض کریں، وہ پلید ہیں۔ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، وہ بدمعاش لوگ ہیں۔ آیت نمبر 97 تا 101، جیسے شہر میں لوگ مومن بھی ہیں، مدینہ میں مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اہل کتاب کافر بھی ہیں، تو اسی طرح دیہاتوں میں جہالت نے لوگوں کو کفر اور نفاق میں بہت سخت کر رکھا، وہ بھی چوپاؤں کی طرح ہیں، ان کی طبیعت میں بے حکمی، غرض پرستی رچی بسی ہے، وہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے گردش میں پھنسنے کے اب تک بھی وہ منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ یہ گردش تمہارے اوپر ہو، لیکن ان میں بعض پکے مومن ہیں جو صدقات کو، زکوٰۃ کو قرب خداوندی اور دعائے نبوی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ تو رب کی رحمت کے حقدار ہیں۔ قدیم الاسلام مہاجر جو ہجرت مکہ، جو فتح مکہ سے پہلے جو ہجرت لائے وہ قدیم الاسلام شمار ہوتے ہیں۔ یہ قدیم الاسلام مہاجر، انصار اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے بشارت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج بھی اگر کوئی اس بشارت کو پانا چاہے تو اسے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور ایسے بھی کچھ بد نصیب ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے بکواسات کر دیتے ہیں، پھر ان کے جو معتقدین ہیں، ان کے جو ماننے والے، وہ کہتے ہیں جی زبان پھسل گئی، تو زبان کو سنبھال کر تم استعمال کرو صحابہ کے بارے میں۔ اللہ انہیں وہ چیز دنیا میں دے رہے ہیں جو جنتی کو آخر میں ملے گی، رب کی رضا، وہ ان کو اللہ نے دنیا میں پیغام دے دیا۔ بعض منافق ایسے گہرے ہیں، اگرچہ اکثر منافقین تو فراست مومن سے پہچانے جاتے، رسول پاک اپنی فراست سے پہچان لیتے ان کے کچھ علامات، لیکن بعض ایسے گہرے مسلمان، بعض ایسے گہرے منافق کہ جن کو آپ بھی نہیں پہچان سکیں گے، ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور ان کے لیے کئی بار سزائیں ہیں۔ اسلام کا عروج مستقل سزا، پھر عذاب قبر بھی سزا، آخر میں عذاب جہنم ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 102 تا 106، وہ مسلمان جن سے گناہ ہو گئے، سستی کی وجہ سے جہاد پر نہیں جا سکے، پھر انہوں نے ندامت کے ساتھ توبہ کر لی، اب آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ منافقین کے صدقات نہیں لینے، یا ثعلبہ بن حاتب کو رد کر دیا، تو ان کو رد کرنے ان بیچاروں سے غلطی ہو گئی، ان کے ملے جلے عمل ہے، آپ ان کے صدقات کو قبول کریں، آئندہ ان کے عمل کو دیکھا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اس کے بعد 3 صحابہ جو تبوک سے رہ گئے، انہوں نے سچ کہا، ان کے معاملے میں ڈھیل رکھی گئی، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 107 تا 10، ابو عامر راہب تھا، اس نے، یہ مدینے کا رہنے والا تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی، اسلام سے اس کو بڑی دشمنی تھی، غزوہ حنین تک یہ لڑتا رہا، عرب کو آمادہ کرتا رہا مسلمانوں کے خلاف۔ جب حنین کا موقع ہوا، اس نے دیکھا ادھر ادھر کے سارے قبائل مطیع ہو گئے، پھر یہ روم کو لانا چاہتا تھا مسلمانوں کے مقابل، تو اسے ضرورت تھی کہ مشوروں اور سازش کے لیے کوئی ایک اپنی جگہ چاہیے، محفوظ ہو۔ اس وقت انہوں نے فکری جنگ کا لبادہ اوڑھا اور اپنی اس مشورہ گاہ کو مسجد کا نام دیا، قرآن نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا۔ حضور پاک جب تبوک کے سفر پر جانے لگے تو انہوں نے کہا برکت کے لیے آپ یہاں 2 رکعت پڑھیے، آپ نے فرمایا واپسی پر، جب آپ تبوک سے واپس ہوئے تو جبریل امین وہی لے کر حاضر ہوئے اور اس کا نام مسجد ضرار رکھا گیا۔ اسے آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اسے گرا دیا جائے، اسے گرا دیا گیا۔ اس
اس کے مقابل مسجد قباء جو بنی عمرو بن عوف کے محلے میں تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ تشریف لانے سے پہلے بنائی تھی، جس کا نام ہے مسجد تقویٰ، اس کی فضیلت، اس کے رہنے والوں کی پاکیزگی اور عظمت کا بیان۔ آیت نمبر 111 تا 116، مسلمانوں کی جان مال اللہ جنت کے بدلے خرید چکے، اب یہ جہاد میں مریں گے ماریں گے، تورات انجیل قرآن اس وعدے پر گواہ ہیں۔ اب ہم جب جانیں ہماری ہے ہی نہیں تو ہم کیوں اللہ کے احکام کا انکار کریں یا سستی اور غفلت کریں؟ مومن کی 9 صفات، یہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرنے والا ہوگا، اللہ ہی کی عبادت کرنے والا، اس کا حمد کرنے والا، روزے دار ہوگا، رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا، خیر کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا، اور اللہ کے حدود و احکام کی پوری پابندی کرنے والا، خواہ وہ حدود میری نجی زندگی سے ہوں، خانگی زندگی سے ہوں، اجتماعی زندگی سے ہوں، وہ میری حکومتی اور تجارتی زندگی سے متعلق ہوں، ہر شعبے میں اللہ کے احکام کو یہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا مشرک جس کا جہنمی ہونا آپ پر وعدے ہو چکا، اس کے لیے بخشش طلب نہ کیجیے، یعنی جو مشرک مر گیا اب تو اس کا جہنمی ہونا وعدے ہو گیا، لیکن جو زندہ ہے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے بئی طور کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اور آگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد آزر کے لیے جو عبادت کرتے رہے، جو اس کے لیے آپ دعا کرتے رہے، تو وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی، جب رخصت ہوتے ہوئے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، اور یہ آزر کی زندگی میں تھا کہ اللہ اسے شاید ایمان کی توفیق دے دے، لیکن جب آزر مر گیا اور اس کا جہنمی ہونا آپ پر آشکارا ہو گیا تو آپ نے برات اور بیزاری کا اعلان کیا۔ پھر آیت نمبر 17، ہاں جی، پھر اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کو ایک بار واضح طور پر حق جتلا دیا جائے گا، اس کے بعد وہ گمراہ ہو تو اس کی مرضی ہے۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ، وہی محیی اور ممیت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ آیت نمبر 17 تا 19، 3 شخص کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، جو محض تن آسانی اور سہل انگاری کی وجہ سے اسباب ہونے کے باوجود بھی تبوک سے رہ گئے۔ 50 دن تک ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا، حتیٰ کہ آخری دنوں میں تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اپنی یہ بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ ان کے سچ، اقرار حقیقت اور ندامت کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر ہمیشہ تقوی اور سچوں کی معیت کا انہیں حکم دیا گیا۔ 120 تا 123، ان دیہاتیوں کو تنبیہ جو سستی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کرتے، کیا تم نے اپنی جانوں کو رسول پاک کی جان سے زیادہ عزیز سمجھ لیا؟ جہاد کی بھوک پیاس محنت کفار کے خفا کرنے کے لیے ان سے کچھ چھیننے پر بھی بدلہ ہے، اپنے اوپر یا دوسروں پر خرچ کرنے پر بدلہ، سفر کرنے پر بدلہ۔ مسلمان تقسیم کار کریں، کچھ جہاد کے لیے جائیں، کچھ تعلیم کے لیے جائیں، جب آئیں تو پھر ان کو علم سکھلایا جائے۔ کفار سے جہاد کرو اور ان سے دوستی کی بجائے اپنے دلوں میں ان کے بارے میں سختی رکھو، یہ تقوی کی نشانی ہے، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے، متقیوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے۔ 124 تا 29، نزول قرآن پر منافق کہنے لگے کس کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے مومن کا ایمان اور کافر کی پلیدی بڑھی، منافق کی پلیدی بڑھی۔ منافق بار بار آزمائے جاتے ہیں مگر نصیحت پکڑ کر توبہ نہیں کرتے۔ نزول قرآن پر ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے پھر دیکھتے ہیں کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر مجلس نبوی سے کھسک جاتے ہیں۔ بد نصیب یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ پھر عظمت و رفعت نبوی کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول مبعوث فرمائے جن کو تمہاری تکلیف دشوار اور گرا گزرتی ہے، وہ تم پر شفیق و مہربان ہے۔ اگر تم نے اعراض کیا تو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، میں نے تو اسی پر بھروسہ کیا۔ سورۃ توبہ ختم ہوئی۔ سورۃ یونس مکی، اس کی آیات 109 رکوع 11۔ اسے سورۃ یونس کیونکہ اس میں حضرت یونس کا مختصر سا قصہ قوم یونس کا
الا قوم یونس آیت نمبر 98 میں. اس کی وجہ سے اس کا نام سورت یونس. 1 تا 10 عظمت قرآن. لوگوں کو تعجب کہ ہم نے انہی میں سے ایک ہستی کو بشیر و نذیر بنا کر اس پر وحی بھیجی. کافر بولے یہ جادوگر ہے. اللہ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر اللہ نے عرش پر قرار پکڑا بلا اجازت. کوئی سفارش نہیں کر سکتا. عبادت اسی کی، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس نے سب کو پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرے گا. کیوں؟ مومنین کو انصاف دے اور کافروں کو کھولتا اور کافروں کو سزا دے. ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور عذاب علیم ہے. اس نے سورج کو چمک، چاند کو روشنی دی. ہر کسی کی منزلیں اس نے مقرر کی سورج چاند کی، تاکہ سالوں اور مہینوں کی تم گنتی کر سکو، حساب کو پہچان سکو. گردش لیل و نہار اور اس کائنات میں متقی لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آخرت کے منکر صرف دنیا پر راضی، وہ ہماری آیات سے غافل، ان کا ٹھکانہ جہنم، جبکہ مومن کے لیے جنت ہے. آیت نمبر 11 تا 14. دنیا میں اگر بھلائی کی طرح شر کا بدلہ بھی جلدی ہو تو معاملہ ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ ہم نے معاملہ ہم نے آخرت کے لیے رکھا. مزاج انسانی یہ ہے کہ تکلیف میں رب کو یاد کرتا ہے، جب خوشی ملی تو رب کو اس نے بھلا دیا. آج بھی یہی ہے، فراخی میں رب کو کہاں یاد کیا جاتا ہے. اسی لیے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من يدخلون الجنہ، سب سے پہلے وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، الذین یذکرون اللہ فی السراء والضراء، جو خوشی غمی میں اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. آج خوشیوں میں ویسے اللہ کو بہت کم یاد کیا جاتا ہے. بہرحال پہلے نافرمانوں کی ہلاکت پر پہلی جو نافرمان اقوام تھی ان کی ہلاکت پر دیگر اقوام کو ان کا ہم نے جانشین بنایا، تاکہ ہم دیکھیں یہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں یا نہیں. 15 تا 24. ہر دور کے کافر کو قرآنی احکام سے چڑ ہے. کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو آسان کر دو، اس کو بدل دو، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ، تو رسول پاک کی زبانی جواب دلوایا گیا کہ میں تو اسی کا پابند ہوں، میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں. یہ قرآن میرا بنایا ہوا نہیں کہ میں اسے بدل دوں، بلکہ یہ قرآن اللہ کا وحی کردہ ہے. تم سوچتے کیوں نہیں اگر یہ میرا بنایا ہوا ہوتا تو میں 40 سال تک خاموش کیوں رہتا؟ یکدم 40 سال کے بعد میں اس قرآن کو تمہارے سامنے پیش کیوں کرتا؟ جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کون؟ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر سکتے ہیں. اچھا تم جو کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کیا اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جو اللہ کو پتہ نہیں؟ یعنی اللہ کو تو پتہ نہیں کوئی اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے. تم کہتے ہو کہ یہ بت سفارشی ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. پہلے توحید تھی، پھر پہلے انسانیت میں توحید، کیونکہ پہلا انسان ہی پہلا نبی ہے. حضرت آدم انسان بھی پہلے اور پیغمبر بھی پہلے. اس کے بعد پھر خواہش پرستی اور جہالت کی وجہ سے شرک آیا. لوگ کہتے ہیں کہ منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ چیز کب دکھائے گا جو تم مانگ رہے ہو، اس کا علم اللہ کو ہے، غیب داں وہ ہے، میں نہیں. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. جب تکلیف کے بعد آسانی اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. لیکن پھر یہ کہتے ہیں فلاں بت نے، فلاں فقیر نے، فلاں قبر والے نے، فلاں مدار والے نے ہمارا کام بنا دیا. یہ تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا. باہری سفر میں جب تند ہوا آتی ہے اور اپنے ساتھ موج لاتی ہے اور وہ موج گھیر لیتی ہے، اس وقت مخلص ہو کر رب کو پکارتے ہیں. جب نجات پاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں پیر نے، فلاں فقیر نے، فلاں دیوتا نے ہم کو بچا لیا. ارے نجات دہندہ صرف اللہ ہے. یہ تمہاری شرک کی شرارت تمہارے نقصان میں ہے. دنیاوی زندگی تو بارش کی طرح ہے، بارش آئی، سبزہ ہوا، بالکل شادابی ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خشک ہو گئی، پھر چور چور ہو کر ایسا کہ گویا وہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں. تمہارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے. صراط اللہ تمہیں آیت نمبر 25 تا 30 اللہ صراط مستقیم اور جنت کی طرف بلاتا ہے. نیکی والوں کے لیے بھلائی اور مزید چیز یعنی دیدار الہی ہوگی جنت میں. وہ جنت کے جنت والے ہیں، ہر قسم کی رسوائی اور کالک سے وہ محفوظ ہوں گے، جبکہ گناہ کرنے والے لوگوں کو رسوائی ڈھانک لے گی. ان کے چہرے اندھیری رات کی طرح کالے ہوں گے، یہ جہنمی ہیں.
قیامت کے دن خود جن کو یہ اپنا حاجت روا مشکل کشا کہتے تھے وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ سے پوچھ لو کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ یہ مشرک پر بڑا مشکل وقت ہوگا کہ جب ساری کمائی ضائع ہو جائے گی اور یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا۔ 31 تا 40 بتاؤ رازق آسمان و زمین میں کون، تمہاری آنکھوں کان کا مالک کون، محیی ممیت کون، مدبر الامر کون؟ یہ ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں جب یہ سب کچھ مانتے ہو؟ یاد رکھو وہی تمہارا رب ہے، اسی کی راہ سچی، باقی سب گمراہی ہے۔ کوئی پہلی بار پیدا کرنے والا یا دوبارہ پیدا کرنے والا یا حق راہ دکھلانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ اقرار کرنے کے بعد کیسی باتیں کرتے ہو؟ کافر جو مشرک ہے وہ اٹکل پچو پر چلنے والا ہے، اور حق کے مقابل اٹکل پچو کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ قرآن من گھڑت چیز نہیں، وحی الہی ہے۔ اگر تم کہتے ہو یہ کتاب نبوی ہے تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ، اس کی تو 114، تم صرف ایک اس جیسی بنا کے لاؤ جس حکم کو تمہارے عقل و علم نے قابو نہ کیا، تم نے اس کا انکار یا تعویل کی۔ پھر آگے چل کر حضور پاک کو تسلی، آگے چل کر اس قوم میں سے بعض مومن بعض منکر ہوں گے، اور اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ 41 تا 53 میں کہ اس وضاحت کے بعد بھی جو انکار کرے گا، لی عملی ولکم عملکم، میرے عمل میرے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، میں تمہارے اور تم میرے عملوں سے بری ہو۔ بعض کان لگاتے ہیں حضور کی بات کو سنتے ہیں لیکن وہ بے عقل ہیں، اور آپ بہرے بے عقل کو سنا نہیں سکتے۔ بعض دیکھتے ہیں لیکن وہ کیونکہ حقیقت سے نہیں دیکھتے تو گویا اندھے ہیں، آپ اندھوں کو راہ نہیں لگا سکتے۔ لوگ کفر کی وجہ سے ظالم ہیں، ورنہ اللہ کسی پر ناحق عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس نے ایسے ہی کسی کو جہنم میں نہیں بھیجا، بلکہ پہلے انبیاء آئے، کتابیں آئیں، ہدایت کا سلسلہ چلا۔ کافر قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہے، یہ 60 70 80 100 سال رہنے والے بھی کہیں گے ایک گھڑی رہے، یہ لوگ تباہ ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں چاہے ہم ان کو عذاب دیں یا آپ کے بعد دیں، اللہ ان کا نگران ہے، ان کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں۔ نبیوں کو ہمیشہ کہا گیا عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، تو آپ فرما دیجئے، اور انبیاء نے بھی ہمیشہ یہی بات فرمائی کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ ہر کسی کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت پورا ہوگا تو پھر اس کو مہلت نہ ملے گی اور وقت سے پہلے عذاب نہ آئے گا۔ دیکھو اگر عذاب رات کو آئی یا اس دن کے اجالے میں آئے، کیا تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور وہی ہی اور اسی کی بات، اور وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، اسی کی بات ہی معتبر ہے۔ پوچھتے ہیں کہ قیامت کیا واقعتاً حق ہے؟ آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم حق ہے۔ 54 تا 60 آخرت میں مجرم ندامت چھپائے سارے خزانے دے کر نجات چاہے گا لیکن قبول نہ ہوگی۔ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ارے تمہارے پاس نعمت و شفا آ گئی جو ماننے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، یعنی کہ قرآن آ گیا، پھر بھی تم ابھی تک اس پر عمل نہیں کر رہے۔ جو لوگ دنیا پر خوشی کرتے ہیں انہیں چاہیے، خوشی کے قابل تو دین اور قرآن ہے، ہدایت ہے۔ ارے مشرکو، تم نے خدا کے رزق کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کر دیا، تمہیں خدا نے یہ خبر دی کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یا تم نے جھوٹ بول دیا؟ اور حقیقت یہی ہے تم نے جھوٹ بولا۔ اگر خبر دینی ہوتی تو اللہ نبیوں کے زبانی دیتے۔ 61 تا 70 اوصاف قرآنی کے بعد شان پیمبری کا بیان کہ آپ کی ہر حالت خصوصاً قرآن پڑھنا پڑھانا ہمارے سامنے ہے۔ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ رب سے مخفی نہیں۔ مومن متقی اللہ کے یار ہیں جی، جن پر نہ کوئی خوف نہ غم ہے، ان کے لیے دنیا آخرت دونوں
خیر ہیں اور بشارت ہے۔ کفار کے طعن سے غم نہ کرو، کیونکہ عزت اور غلبے کے خزانے سارے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ مشرک خدا کے علاوہ اٹکل پچو پر چل رہا ہے جن کو وہ پکار رہا ہے۔ اللہ نے رات چین کے لیے، دن دکھلانے کے لیے بنایا، اس میں نشانیاں تو بڑی ہیں لیکن ہیں مومن کے لیے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ پاک و بے نیاد ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ ارے اپنے دعووں پر اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ دنیا کی تمہیں مہلت دی گئی، پھر تمہارے لیے عذاب شدید ہے۔ 71 تا 74 قصہ حضرت نوح کہ آپ نے فرمایا کہ میری دعوت و نصیحت اگر بھاری ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں نے تم سے اس دعوت پر کوئی بدلہ تو نہیں چاہا۔ انجام صرف 82 آدمی جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچے، باقی قوم ساری غرق ہو گئی۔ ان کا یہ قصہ درس عبرت ہے۔ اس کے بعد ہم نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، مگر قومیں منکر ہوئیں اور جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان پر ہم نے مہر لگا دی۔ 75 تا 93 قصہ موسوی مع فرعون کہ متکبر نے معجزے کو جادو کہا۔ آپ نے فرمایا شرم کرو، حق کو جادو کہتے ہو۔ وہ بولے کہ کیا آپ ہمیں آبا کے راہ سے پھیرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین میں کبریائی ہو؟ ہم نہیں مانتے آپ کی بڑائی کو۔ تو فرعون نے جادوگر منگوائے، مقابلہ ہوا۔ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالیں، اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں ڈالیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جادو ہے، یہ دیکھ لو، یہ جادو ہے، اللہ اسے باطل کرے گا، حق کا بول بالا کرے گا۔ واقعتاً پھر جب آپ نے عصا ڈالا تو وہ سب کو نگل گیا، صرف نوجوان وہ بھی فرعون سے ڈرتے ہوئے ایمان لائے۔ فرعون واقعتاً بڑا سرکش تھا۔ آپ بولے جب ایمان لائے ہو تو پھر رب پر توکل کرو۔ وہ بولے ہم نے توکل تو کیا رب پر، لیکن پروردگارہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا، ہمیں نجات عطا فرما۔ فرعون نے جب عبادت سے روکا تو حکم ہوا کہ گھروں کو قبلے رخ پر تم بنا لو۔ دعائے موسوی ربا، فرعون کو آپ نے رونق دی، مال دیا، سرداری دی، اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، اب اس کا دل سخت کر دیں، اس کے مال کو مٹا دیں۔ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک عذاب کو دیکھ نہ لے۔ دعا قبول ہوئی، بنی اسرائیل کو بحر کلزم پار کرنے کا حکم ملا۔ یہ پیچھے آیا جب ڈوبنے لگا تو بولا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمن بہ بنو اسرائیل، میں بھی اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ الآن اب ایمان لاتا ہے، یہ تیرا ایمان معتبر نہیں، اسی لیے سکرات کے وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اب تیرے بدن کو نجات دی جائے گی تاکہ بعد والوں کے لیے تو درس عبرت بنے۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ دیا، انہوں نے سب کچھ دیکھا، پاکیزہ کھانے دیے۔ جب حق آ گیا یہ ظالم لوگ اہل کتاب بھی الجھ گئے، اور ان کا عملی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ 94 تا 97 نبی امی کے زبانی، حضور پاک کی زبانی جو کہ نبی امی ہیں، ایسے حقائق دقائق سن کر ایک طرف تو حیرت زدہ ہوتے ہیں، پھر اپنی جہالت سے شک کرتے ہیں۔ ارے اہل کتاب سے پوچھ لو، اگر تمہیں ان حقائق کے بارے کچھ تردد ہے، آسمان و زمین میں غور کرو، مگر کافر کو اس غور سے فائدہ نہ ہوگا۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلوں پر انکار کی وجہ سے عذاب آیا ان پر بھی آئے، تو تم انتظار کرو، پھر جب قوموں پر عذاب آیا ہم نے ایمان والوں کو اور انبیاء کو ہم نے نجات دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 تا 109 ارے لوگو، اگر جہالت کی وجہ سے میرا دین تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، آؤ میں تمہیں بنیادی باتیں سکھاؤں۔ بنیادی بات ہے توحید خالص، اب ان فرضی معبودوں سے نفرت کا اظہار۔ نفع نقصان کا مالک اللہ، اگر وہ تکلیف دے تو اس کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں، وہ جسے خیر دے کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر یاد رکھو تمہارے پاس حق آ گیا، جو ہدایت پر آئے گا اپنا بھلا کرے گا، جو کفر پر رہے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں فیصلے کے وقت تک اس قرآن کی وحی کی پیروی کرتا رہوں۔ فیصلے کا وقت، موت کا وقت، فیصلے کا وقت، قیامت کا وقت۔
سورہ ہود، اس کی 123 آیات، 10 رکوع۔ پہلی آیت میں عظمت و حکمت قرآن، پھر توحید اور نبی پاک اور نبی کا نذیر و بشیر ہونا، نبی کا نذیر و بشیر ہونا، پھر آیت نمبر 3 تا 4 استغفار، توبہ، دنیاوی مہلت، اعراض پر عذاب آخرت کا بیان، سب نے لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 5 میں چاہے تم اپنے سینوں کو دوہرا کر لو، تمہاری دلوں کی باتیں اللہ سے مخفی نہیں ہیں۔ اللہ کرے یہ استحضار ہمیں بھی حاصل ہو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں، پھر اسی استحضار پر اللہ اپنی اطاعت کی توفیق